الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عید الفطر عن قریب آنے والی ہے، رمضان المبارک ہم سے جدا ہونے والا ہے، اس کی چند ساعتیں باقی ہیں، اس کے بعد شوال کا چاند نظر آ جائے گا۔ تو ہم سب نے انشاءاللہ العزیز نماز عید الفطر کو ادا کرنا ہے، کیونکہ نماز عید الفطر واجب ہے اور اس کی 6 زائد تکبیریں ہیں۔ اس کی نیت زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اصل میں نیت کا جو معنی ہے وہ دل کی پختگی ہے، یعنی کہ دل سے پختہ ارادہ کرنا نیت کہلاتا ہے۔ تو آپ کی اگر نیت ہے تو زبان سے نہ بھی کہیں تب بھی آپ کی عید کی نماز ہو جائے گی، اور اگر زبان سے کہہ دیں تو تب بھی بہتر ہے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر 6 زائد تکبیروں کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ نماز عید الفطر ادا کرتے وقت میرے بہت سے بھائی جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں، کب ہاتھ چھوڑنے ہیں، کب ہاتھ باندھ لینے ہیں، کب رکوع میں جانا ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ بڑے تحمل کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ، لگن کے ساتھ دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کو نماز عید الفطر کا طریقہ آ جائے گا۔ سب سے پہلے امام نے اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ہم نے بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد امام کہے گا اللہ اکبر، ہم نے بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر امام کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ یہاں تک لے کر جائیں گے اور ہم نے ہاتھ یہاں پہ لا کے چھوڑ دینے ہیں۔ پھر امام کہے گا اللہ اکبر، یہاں پر ہاتھ لا کر ہم نے یہاں پر ہاتھ دوبارہ باندھ لینے ہیں، یعنی کہ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد تیسری تکبیر پر ہم نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، کوئی اور سورت پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، سجدے کے بعد ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں امام صاحب سب سے پہلے قرات کریں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ہم نے یہاں پر ہاتھ لا کر یہاں پر چھوڑ دینے ہیں۔ پھر امام صاحب فرمائیں گے اللہ اکبر، ہاتھ یہاں پر لا کر پھر چھوڑ دینے ہیں۔ پھر امام صاحب تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، یہاں پر ہاتھ لا کر پھر چھوڑ دینے ہیں، اور اس کے بعد چوتھی تکبیر جب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، پھر ہم نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اب اس کا شارٹ کٹ یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 تکبیریں ہیں، تیسری تکبیر پر آپ نے ہاتھ کو باندھ لینا ہے، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی، چوتھی تکبیر پر ہم نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ یہاں پر ایک مزاحیہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ میرے ساتھ ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے، تو امام صاحب نے جب کہا اللہ اکبر، دوسری جو ہے تکبیر تھی، تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑے تھے، تو وہ بزرگ جو تھے وہ اللہ اکبر جب امام صاحب کہتے تھے رکوع میں جانے کی تیاری کرتے تھے، تو جب ادھر ادھر دیکھتے تھے کہ کوئی نہیں رکوع میں جا رہا تو وہ بھی اس طرح پھر ہاتھ کھڑے کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ تو پھر اسی طرح دوبارہ امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، تو وہ پھر یوں ہوئے، ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی بھی نہیں، پھر ان کا اللہ اکبر۔ پھر تیسری بار امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، پھر وہ یوں ہوئے، ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی نہیں جھکا، انہوں نے پھر کہا اللہ اکبر۔ چوتھی تکبیر جب امام صاحب نے کہی اللہ اکبر، جب سارے رکوع میں چلے گئے، اب وہ بیچارے پریشان، کہتے سمجھ نہیں آئی نماز دی اللہ اکبر، سمجھ نہیں آئی نماز دی اللہ اکبر، یہ کہہ کے وہ رکوع میں چلے گئے۔ تو ہم سے ایسی غلطیاں سرزد نہ ہوں، اس لیے جو ہے نماز عید الفطر کا طریقہ جو ہے آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے روزوں کو، تراویح کو، ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔